अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज़ मलिया हाशमी, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जैसे जैसे इमरान खान की हकीकी आज़ादी की तहरीक जोर पकड़ रही है, वैसे वैसे हम देख रहे हैं कि इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर इज एब्सोल्युटली लूजिंग इट्स मार्बल्स। आज जब शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की पेशी थी, जब 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के केस पर उनसे सवाल जवाब का दिन था, तो आज उनको बहुत कन्वीनियंटली अबूरी जमानत मिल जाती है। और वो जो लोग सोच रहे थे कि अगर शहबाज शरीफ की जमानत कैंसिल हो जाती है, मनसूख हो जाती है, तो शायद अगला काबीना का इजलास अडयाला जेल में हो, वो अब उनकी जो परेशानी है वो दम तोड़ चुकी है। और जिनको अपनी मर्जी का मन मर्जी का इंसाफ मिलना था वो तो उनको मिल चुका, इफ यूड लाइक टू कॉल इट इंसाफ। लेकिन डॉक्टर शरीन मज़ारी पाकिस्तान की आज से चंद हफ्ते पहले तक वफाकी वजीर बराए इंसानी हुकूक, आज उनके साथ जिस भोंडे अंदाज में इंतहाई गैर इंसानी सलूक किया गया, उसकी नजीर नहीं मिलती। और इल्जाम क्या आयद किया जा रहा है एंटी करप्शन डिपार्टमेंट की जानिब से कि जी आज से 50 साल पहले इनकी फैमिली पर 800 केनाल की वो ट्रांसफर का मामला था और इनको इस गड़बड़ पर जवाबदेह होना पड़ेगा। 50 साल पहले का बना हुआ केस, जब 1972 में डॉक्टर शरीन मज़ारी की उम्र 6 साल बताई जा रही है कि वो 6 साल की थी, तो 6 साल की बच्ची पर एक इल्जाम लगता है जिसका कोई लेना देना नहीं होता उससे। और ऑफ ऑल टाइम्स 50 साल बाद अब एंड इस वक्त, जिस वक्त वो इमरान खान की टीम का एक बहुत फाल, बहुत ही वोकल हिस्सा हैं, वोकल मेंबर हैं और उनकी आवाज वजन भी रखती है, तो उनके साथ आज जिस किस्म का गैर इंसानी सलूक किया गया, जिस तरह से उनको मैन हैंडल किया गया, जिस तरह से उनको घसीट कर खींच कर गिरफ्तार किया गया, जेल में लेकर जाया गया, ये इंतहाई शर्मनाक बात है। और किस चीज पर, यानी अंदाजा करें कि मरियम नवाज जो कि जमानत पर अपने वालिद साहब की बीमारी पर उनकी तीमारदारी का कहकर इस बेस पर जमानत लेकर आई और पिछले 2.5 साल से वो जमानत पर हैं, जबकि वालिद साहब पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं है। लेकिन कोई माइका लाल ऐसा नहीं है जो उनसे सवाल पूछ ले कि आपको किस बुनियाद पर जमानत मिली हुई है, कि जब आपके वालिद साहब तो है ही नहीं इधर जिनकी आपने तीमारदारी करने के लिए जमानत ले रखी है। और वो उल्टा आज डॉक्टर शरीन को कह रही थी कि उनको अपना आप बेगुनाह साबित करना चाहिए। यानी आफरीन है आप पर कि आपको तो कोई ना पूछे, लेकिन आप ऐसी बंदी से सवाल कर रही हैं जिसका कोई लेना देना ही नहीं है उस बात से। और वो कितनी 6 साल के बच्चे की क्या इन्वॉल्वमेंट होगी ऐसे केस में। दूसरी बात, अरशद शरीफ जैसा कॉम्पिटेंट सहाफी कि जिसकी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की मिसालें दी जाती हैं, माशाल्लाह कितनी जबरदस्त स्टोरीज उन्होंने हर दौरे हुकूमत में ब्रेक की, हर दौरे हुकूमत में उन्होंने करप्ट लोगों का एहतसाब किया। बाकी ठीक है, हर शख्स से आपको इतफाक भी होते हैं, इख्तलाफ भी होते हैं, जरूरी नहीं है कि अगर कोई शख्स बहुत कॉम्पिटेंट हो तो उससे आपको कभी भी इख्तलाफ ना हो। इतफाक इख्तलाफ होता रहता है, ये जिंदगी का हिस्सा है। प्रोफेशनल करियर का भी जो आपका पूरा जर्नी होता है उसका भी ये हिस्सा है। लेकिन जिस भोंडे तरीके से अरशद शरीफ के खिलाफ भी एक जाली FIR हैदराबाद में काटी जाती है, मुकदमा दर्ज किया जाता है, किस बुनियाद पे? सिर्फ इसलिए कि वो सच का साथ दे रहा है और वो झूठ को सच में मिलाकर पेश करने से इनकार कर देता है। क्या बात है? क्या शहबाज शरीफ साहब कितना आप में हौसला है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बर्दाश्त करने का। और ये हमारे निज़ाम अदल पर भी एक बहुत बड़ा, मैं समझती हूँ कि ये एक सवालिया निशान है कि एक ऐसा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जो जिन मुजरिमों की गड़बड़ पकड़ रहा है, उनको तो आज पूरी जमानत मिल जाती है। लेकिन अरशद शरीफ जिसने ये सारी स्टोरी पर काम किया, जिसके पास सारे एविडेंसेस मौजूद हैं इनकी गड़बड़ के, उसको धर लिया जाता है, उसको मतलब मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। ये किस किस्म का इंसाफ है? और फिर डॉक्टर शरीन मज़ारी को जब गिरफ्तार किया गया, तो एक तरफ आप कहते हैं, हुकूमत ये कहती है कि जी हमने अभी तक इनके इस्तीफे मंजूर नहीं किए, लिहाजा ये अभी भी PTI के MNAs जो हैं ये मौजूदा पार्लियामेंट का हिस्सा हैं, ये असेंबली में ना आए तो इनकी मर्जी है, अदरवाइज ये पार्लियामेंट का हिस्सा है, भले ये माने या ना माने, क्योंकि जब तक इस्तीफे कबूल नहीं होते तब तक हम इनको एक्सक्लूड नहीं कर सकते पार्लियामेंट से। मान लिया, तो अगर वो पार्लियामेंटेरियन है तो क्या आपने स्पीकर कौमी असेंबली से इजाजत ली थी उनको गिरफ्तार करने से पहले? कहाँ है वो इजाजत? क्योंकि स्पीकर को तो इल्म ही नहीं था।
اور سونے پر سہاگا یہ کہ یہ ایسی شاندار امپورٹڈ حکومت ہے کہ اس کے کئی ممبران فرما رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کس نے کیا ہے. ایک طرف مریم نواز فرما رہی ہیں وہ مجرمہ جو خود بھی ضمانت پر ہیں اور ایک والد صاحب کی تیمارداری کا کہہ کر باہر ہیں, جو میں نے پہلے بھی ذکر کیا, وہ اپنا جواب دینے کے لیے راضی نہیں ہے. میری سینٹرل لنڈن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں, اور اس کے بعد فرماتی ہیں کہ ان کے بھائی نے فرمایا کہ الحمدللہ لنڈن فلیٹس ہمارے ہیں, اور اس کے بعد فرمایا انہوں نے منصور علی خان کو انٹرویو دیتے ہوئے کہ جی الحمدللہ میرے پاس 90 لاکھ اور 1 کروڑ تک کی پراپرٹی ہے. سو اتنے متضاد بیانات دینے والا خاندان جس کا ایک بھی سچ آج تک ثابت نہیں ہوا, جھوٹ بے شمار ثابت ہو چکے, وہ ایک پارلیمنٹیرین کو سوال کر رہی ہیں جو ابھی تک اگر ان کا استعفیٰ منظور نہیں ہوا تو اسپیکر نے, اگر اسپیکر سے اجازت ہی نہیں لی گئی تو اس کی قانونی حیثیت کیا تھی اس اریسٹ کی. ایک بات جس کا بات ظاہر ہے رات 11:30 بجے تک اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ پیش کیا جائے ڈاکٹر شرین کو ہر صورت. اسی طرح ارشد شریف کے معاملے میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ پیش کیا جائے. تو یہ ایک اچھی بات ہے جو ہم بہت زیادہ سوال کرتے تھے کہ جی رات کو 11 بجے عدالتیں صرف شہباز شریف کو وزیر اعظم بنانے کے لیے کیوں کھولیں. تو یہ اچھی بات ہے کہ اگر عدالت نے اب یہ پریکٹس شروع کی ہے کہ عام پاکستانیوں کو بھی ریلیف ملے گا, یعنی آئندہ اب کوئی بھی, میں اور آپ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ہمیں کوئی ارجنٹ ریلیف چاہیے تو ہم انشاءاللہ اس کو پریسیڈنٹ جو کہ اب یہ سیٹ ہو چکا ہے تو ہم اس کو بنیاد بنا کر مانگیں گے ارجنٹ ریلیف انشاءاللہ. لیکن دوسری طرف حمزہ شہباز فرماتے ہیں کہ میں تو بطور خاتون ڈاکٹر شرین مزاری کی بہت عزت کرتا ہوں اور میں اس چیز کا قائل ہی نہیں ہوں, یہ جس طرح سے ان کو گرفتار کیا گیا ہے, اور میں ان کی رہائی کا حکم دیتا ہوں. واہ, یعنی ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ میں اس کا قائل نہیں ہوں اور مجھے نہیں پتا کس نے کیا ہے, ہم نے نہیں ان کو گرفتار کروایا, تو اگر آپ نے گرفتار نہیں کروایا تو آپ رہا کیسے کرنے کا حکم دے سکتے ہیں. اور دوسری بات ہے کہ حمزہ شہباز کی اپنی قانونی حیثیت کیا ہے آج, لوٹوں کے نااہل ہونے کے بعد وہ تو اپنی اکثریت کھو چکے ہیں ایوان میں, تو وہ تو اب رہ ہی نہیں گئے پنجاب کے وزیر اعلیٰ, وہ کس حیثیت سے اریسٹ کرنے کا یا رہا کرنے کا حکم دے سکتے ہیں. یہ بہت بڑا قانونی نقطہ ہے. اور پھر یہ کہ ایک طرف مریم کہہ رہی ہیں جی آپ جواب دیں, اور وہ جسٹیفائی کر رہی ہیں, جیسے ایک طرح سے وہ اس چیز پر بہت فخر محسوس کر رہی ہیں کہ بڑی اچھی اچیومنٹ ہے ان کی حکومت کی کہ ڈاکٹر شرین کو گرفتار کیا گیا ہے ایک ایسے کیس میں جب وہ 6 سال کی تھیں, وہ اس قسم کا بوگس کیس بنا کر. جبکہ دوسری طرف حمزہ شہباز کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو ان کی رہائی کی بات کر رہے ہیں. تو یہ کچھ ایسے ڈاٹس ہیں جو کہ پاکستانی عوام کے لیے ظاہر ہے کنیکٹ کرنا بہت ضروری ہے. آج پاکستان میں قانون اور آئین کا کوئی احترام ہے یا نہیں, اس کا بھی فیصلہ ہوگا کہ آپ کس طرح رینڈملی کسی کو چلتے چلتے گرفتار کر دیں اور اس کا کوئی وہ ہے بھی نہیں, اور جس طریقے سے آپ نے کیا. ہاں, اگر اینٹی کرپشن ونگ کو کوئی مسئلہ تھا, ڈاکٹر شرین سے کوئی سوال پوچھنا تھا, تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ ان کو اپنے دفتر میں بلاتے, ان کو جواب دینے کا موقع دیتے, اور اس کے بعد ان کو دیکھتے کہ بھئی وہ تعاون نہیں کرتی تو پھر آگے دیکھتے کہ قانون حرکت میں آتا ہے. جیسے بھی یہ کیا آپ نے آؤٹ آف نو ویئر 50 سال پرانا کیس نکال کر بوگس کیس, جب 6 سال کی بچی کا کیا لینا دینا ہے اس سے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں ناظرین جو کہ میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ میں ضرور ڈسکس کروں گی. ابھی میں ٹریول کر رہی تھی اور مجھے اتنا ضروری آپ کے ساتھ یہ میں نے سوچا کہ کچھ پوائنٹس ہیں جو شیئر کرنے بہت ضروری ہیں. سو میں ایک جگہ پہ رکی تھی اور یہ لبرٹی مارکیٹ کے اوپر والے فلور پہ مجھے ایک ایسی جگہ مل گئی کہ جہاں پہ میں نے سوچا کہ ٹھیک ہے 2 منٹ کے لیے ریلیٹیولی کوائٹ کارنر مجھے ملے گا تو میں ذرا آپ سے بات کروں گی. سوری ذرا تھوڑا سا کیمرہ بھی ہلتا رہا کیونکہ کسی نے پکڑا ہوا تھا فون. تو اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی, انشاءاللہ آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی. ان پوائنٹس پہ ضرور غور کیجیے گا اور آفرین ہے اس نظام پر کہ جو بڑے بڑے مجرموں کو اربوں روپے کی منی لانڈرنگ اور کرپشن کرنے والے مجرموں کو تو ہاتھ ڈالتے ہوئے 10 دفعہ کامتا ہے, لیکن جو اس ملک میں بہتری لانے کی کوشش کر رہے ہیں, بھلے صحافت میں یا سیاست میں یا کسی بھی طریقے سے ایک بہتر رول پلے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کو جس طریقے سے یرغمال بنایا جا رہا ہے, جس طرح سے سمیع ابراہیم کا کیا قصور تھا, یہی کہ انہوں نے آرمی چیف سے سوال پوچھا تھا کہ یہ جو چور کبھی ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے ہی نہیں ہو رہے تھے ایک چھتری تلے, ان کو کس نے اکٹھا کیا ہے. اور دوسری بات یہ کہ کل تک جنہیں ہم کہتے تھے کہ چور ہیں, مجرم ہیں, جن کی ایویڈنس سامنے آ چکے ہیں, آج وہ کہاں سے اتنے نیک پارسا ہو گئے کہ ان کو بڑی بڑی وزارتیں مل گئیں, وزیر اعظم بن گئے, وزیر اعلیٰ بن گئے. تو یہ سوالات تو بہرحال ہر پاکستانی پوچھ رہے, اٹس ناٹ جسٹ سمیع ابراہیم. اور دوسری بات, سمیع ابراہیم نے یہ بھی انکشاف کیا تھا کہ مریم نواز جو ہیں ان کے پاس بہت سے انفلوئنشل لوگوں کی ویڈیوز ہیں جو کہ مریم خود بھی اعتراف کر چکی ہیں بہرحال. لیکن ایک اعتراف جو ایک انکشاف جو سمیع ابراہیم صاحب نے
نیا کیا جو مریم نے ابھی تک نہیں کیا خود سے، وہ یہ کہ چیف الیکشن کمشنر سلطان سکندر راجہ کی بھی نازیبا ویڈیوز ان کے پاس ہیں، یہ مطلب سمیع ابراہیم صاحب کا کہنا تھا. سو آپ ان چیزوں کو انویسٹیگیٹ کریں، لیکن اس طرح سے ہراساں کرنے کا تو کوئی مقصد نہیں ہے کہ لوگ سچ بولنا چھوڑ دیں اور جھوٹ کی مالا جپتے رہیں. تو یہ اس چیز پہ ناظرین یہ کچھ پوائنٹس تھے جو میں نے سوچا کہ میں آپ سے شیئر کروں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اب میں تھوڑا سا اپنی شاپنگ جو ہے اس کو کنٹینیو کروں گی، اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ سے پھر اسلام آباد میں ملاقات ہوتی ہے کل. پاکستان زندہ باد.